بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص 99 انسانوں کا قاتل نادم اور پشیمان ہوا، اپنی مغفرت اور بخشش کی راہ تلاش کرنے کے لیے ایک عیسائی عالم کے پاس پہنچا، جس نے اسے نا امید اور مایوس کر دیا کہ تیری کوئی بخشش نہیں ہو سکتی۔ اس نے اسے بھی قتل کر دیا اور 100 افراد کا قاتل بن گیا۔ ایک اور عیسائی عالم کے پاس پہنچا تو اس نے اسے ایک راہ دکھائی، فلاں بستی میں چلے جاؤ، نیک لوگوں کی بستی ہے، وہاں پہنچ کر ان کے ساتھ عبادت اور ریاضت میں مصروف ہو جاؤ، اللہ سے معافی مانگو، بخشش طلب کرو، اللہ معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر کس قدر احسان فرمایا۔ جس جگہ، جس مقام اور جہاں کہیں بھی انسان اللہ کے حضور گڑ گڑائے، روئے، آنسو بہائے اور اللہ سے مغفرت طلب کرے، اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ وہ 100 انسانوں کا قاتل اس بستی کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی آدھا سفر بھی طے نہیں کیا تھا کہ موت کے فرشتے نے روح کو قبض کر لیا۔ جہنم کے فرشتے، جنت کے فرشتے دونوں آ گئے اور دونوں میں جھگڑا ہونے لگا۔ اللہ رب العزت کے پاس فیصلے کے لیے پیش ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جگہ کی پیمائش کر لو، اگر اس نے بستی کی طرف زیادہ راستہ طے کیا ہے تو جنت کے فرشتے لے جائیں، اور اگر کم فاصلہ طے کیا ہے تو دوزخ کے فرشتے لے جائیں۔ ابھی اس 100 انسانوں کے قاتل نے کم فاصلہ طے کیا تھا، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت نے زمین کو حکم دیا کہ اس طرف بڑھ جائے جس طرف نیک لوگوں کی بستی ہے، اور پھر زمین کو ناپا گیا، پیمائش کی گئی اور جنت والے فرشتے اسے لے گئے۔ یہاں پر کوئی بھی یہ تصور نہ کرے کہ انسانوں کو قتل کرنے کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک تو ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، لیکن یہاں پر ذکر ہے اللہ کی رحمت کا، مغفرت کا، اس کی بخشش کا، کہ جو کوئی انسان توبہ کرنا چاہے، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنی مغفرت طلب کرنا چاہے اور بخشش مانگنا چاہے، تو اللہ رب العزت کی رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے اور اسے اپنی رحمت کی آغوش میں لے کر معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی معاف فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔